چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ التکویر آیت نمبر 1 سے 29 تک. اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھا کرے. تو گویا یہ سورت قیامت کا نقشہ بیان کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس سورج، کورت لپیٹ دیا جائے گا. کور یکور تکویر لپیٹنا، کسی چیز کو امامے یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر طرح گھمانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے. کسی کو پگڑی پہنے ہوئے دیکھا ہے امامہ، تو وہ بل دے کے لپیٹتے ہیں. اور اقتار الفرس کہتے ہیں گھوڑے کا اپنی دم کو ہلانا، گھمانا، یعنی جب سورج کی روشنی واپس اس میں ہی لپیٹ دی جائے گی. ابھی آپ دیکھیں جو گیلیکسیز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کی جو روشنی ہے وہ کس طرح نظر آتی ہے، کس شکل میں، گول گول گھومتی ہوئی، جیسے ایک لپیٹی بھی ہے. تو اب یہ روشنی جو ہے اگر سکویز کر دی جائے، یعنی وہ ٹائٹن اپ کر دی جائے، تو واپس پلٹ کر ایک ہی جگہ جمع ہو جائے. تو اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹ کر کہاں چلا جائے گا، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈال دیا جائے گا یا دریا میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں کا پانی ابل پڑے گا، بھڑک اٹھے گا. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے. کاف دال رے، قدرن کا معنی ہوتا ہے گدلا پن، اسی سے لفظ قدورت نکلا ہے. قدورت کیا ہوتا ہے؟ جو دلوں میں ہوتی ہے قدورت، دل کا میلا ہونا. قدرن سے قدورت، اور قدورت دل کا میل، دھندلا ہو جانا، دل کا صاف نہ ہونا. تو انقدار سے کیا مراد ہے؟ ستاروں کا بے نور ہو جانا، ستاروں کا اپنی اصلیت کھو دینا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل پلین ہو گئی، سامنے آ گئی، کوئی اونچ نیچ شٹیلا اور کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اور عشار عشرا کی جمع ہے، اور عشرہ سے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو عشرا سے مراد 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں جو بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں. عربوں کے لیے اونٹنی ویسے ہی قیمتی چیز تھی، اور خاص طور پر جب وہ حاملہ ہوتی اور اس سے بچہ پیدا ہونا ہوتا تو وہ اور بھی زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی. اور اس اونٹنی کی وہ خاص طور پر کیئر کیا کرتے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو اور صحیح سلامت بچہ جنم دے. بہت کنسرن ہوتا تھا ان کا. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب اتنی قیمتی اونٹنیاں، ان کی بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، ان کو بھی معطل کر دیا جائے گا، ایسی چھوڑ دیا جائے گا. عطلت کا لفظ جو ہے یہ عین طوئے لام سے ہے. عطلہ معطل کرنا، بیکار چھوڑ دینا. کسی کو معطل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلاں کو اس کی نوکری سے فائر کر دیا گیا، یعنی معطل کر دیا گیا، بیکار ہو گیا وہ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو اسی طرح قیامت کے دن اونٹنیوں سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، ان کا کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور، وحوش کس کی جمع ہے؟ وحشی کی. اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر لیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو بھی جمع کیا جائے گا. اور قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑے گا، اور جانور جنگلوں سے نکل کر شہری آبادیوں کی طرف آ جائیں گے، اپنے بل اور کچھار وغیرہ چھوڑ دیں گے، اور ایک سیلاب ہوگا ان کا بھی. تو گویا قیامت کا زلزلہ سب کو متاثر کرے گا. ایک طرف سورج اور ستاروں کو، دوسری طرف پہاڑوں کو، تیسری طرف اونٹوں کو، جانوروں کو، وحشی جانوروں کو، اور اسی طرح سمندروں کو. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. سین جیم رے، سجرہ کا مطلب ہوتا ہے تندور کا گرم کرنا، اور تسجیر کہتے ہیں آگ کو زور سے بھڑکانا. پانی کے بہانے کے لیے بھی آتا ہے. زمین کا جو لاوا ہے اس کے نکلنے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ کہ اگر سورج سمندر میں ڈالا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا پانی بھڑک اٹھے گا اور ڈرائی ہو کے اڑ جائے گا.
اور پھر زلزلے اتنے شدید ہوں گے کہ زمین کے اندر کی جو آگ ہے، لاوا ہے، وہ پھٹ کر باہر آ جائے گا، اور سمندر پانی کی بجائے جیسے آگ کے تنور ہو گئے ہوں. ابھی تو سمندر میں پانی ہوتا ہے نا، لہریں موجیں مار رہا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، پانی تو اڑ جائے گا اور اس کی جگہ آگ ہوگی. حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہم صرف الفاظ کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، کیونکہ تسجیر کا لفظی معنی ہوتا ہے آگ کو زور سے بھڑکانا یا پانی کا زور سے بھڑکنا، خوب ابلنا. تنور جھونکنے کے لیے آتا ہے، اور تندور میں جب آگ خاص طور پہ ابل رہی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس جوڑ دیے جائیں گے. نفوس نفس کی جمع ہے. اب نفس جوڑ دیے جائیں گے کس سے؟ تو اس کے کئی معنی کیے گئے. ایک یہ کہ جان جسم سے واپس جوڑ دی جائے گی. موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان میں جدائی ہو جاتی. قیامت کے دن جسم دوبارہ روح سے جا ملیں گے، یا روحیں دوبارہ جسموں میں آ جائیں گی، تو ان کا باہم ملاپ ہو جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے. وہ تمام لوگ جو ایک طرح کا شوق رکھتے ہیں یا ایک طرح کی ان کی دلچسپیاں ہیں، وہ قیامت کے دن گروہوں کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں گے اور آپس میں ان کا ملاپ کر دیا جائے گا. کچھ لوگوں سے تو لوگ جدا ہو جائیں گے نا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ جا ملیں گے. جدائی کس سے ہوگی؟ نیک اور بد کی جدائی ہو جائے گی. اور ملاپ کس سے ہوگا؟ اپنے ہم خیال ہم مشرب لوگوں سے، جن سے آپ محبت کرتے ہوں گے، جن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب دفنائی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. موعودہ کا لفظ جو ہے وعد سے ہے، واو حمزہ دال، وعد. وعد کا لفظی معنی ہوتا ہے ثقل، بوجھ. اس مادے کا ایک لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاد کریں. ولا یعودہ حفظہما، کیا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں تھکاتی. جب انسان تھک جاتا ہے تو کیسے اس کو محسوس ہوتا ہے؟ بوجھل، ہیوی فیل ہوتا ہے، اپنا آپ بھی بوجھ لگتا ہے. تو موعودہ کا مطلب وہ بچی جس کو زندہ زمین میں ڈال کے اوپر مٹی کا بوجھ ڈال دیا جائے، دفنا دیا جائے. یعنی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، مظلوم لڑکی جس کو اس کے ماں باپ نے زمین میں دفنا دیا تھا مرنے سے پہلے. اس سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنیاد پر وہ قتل کی گئی، اس کا کیا قصور تھا، وہ کیوں قتل کی گئی، وہ کیوں ماری گئی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اتنے ناراض ہوں گے ماں باپ سے کہ ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے ان کے گناہ کے بارے میں. اس کے برعکس اس مظلوم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑا گیا، زندہ نہیں رہنے دیا گیا اور تم کو مار دیا گیا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن پاک میں اولاد کو قتل کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے. فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اور یہ صرف دور جاہلیت میں نہیں، آج کی جدید جاہلیت میں بھی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ فیمیل ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، ابورٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. جیسے شرک کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کو مارنا بھی کبیرہ گناہ ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. صحف صحیفہ کی جمع، اور یہاں صحیفہ سے مراد نامہ اعمال ہے. جب انسانوں کے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، کہاں پھیلا دیے جائیں گے؟ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. کشتا کا لفظ جو ہے یہ کاف شین طا سے کھال اتارنے کے لیے آتا ہے، جیسے اونٹ کی کھال اتارنا. شاید اونٹ کی تو اترتی نہ دیکھی ہو آپ نے، لیکن بعض لوگوں نے آپ میں سے بکرے کی کھال اتری ہوئی دیکھی. اگر بکرے کی نہیں تو مرغی کو دیکھا ہوگا جب اس کی کھال اتار دی جاتی. کھال اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اس کا اصل سائز. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بکرا جو ہوتا ہے یا دمبا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی فر ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا اور موٹا تازہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کے بال اتار دیے جاتے ہیں یا پھر اس کی کھال اتار دی جاتی ہے تو پیچھے سے کیا رہ جاتا ہے؟ آدھا بھی نظر نہیں آتی، بہت کم رہ جاتا ہے.
تو وہ اصلیت جو چھپی ہوئی تھی اس کی کھال میں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کھال اترنے کی وجہ سے. تو آسمان اس وقت ہمیں بہت پرسکون نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت. اور کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا. دروازے ہو جائے گا، کھل جائے گا. اب یہ جو کھلنا ہے اس کا اور پھٹنا ہے اس کا اور اس کے رنگ کا بدلنا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اس کے پیچھے کی حقیقتیں نظر آنے لگ جائیں گی. جیسے کھال ادھڑنے سے، کھال کھینچنے سے جانور کی حقیقت نظر آ جاتی ہے، ایسے ہی آسمان کا جب پردہ ہٹے گا، یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اگر مسجد نبوی کے وہ امبریلاز دیکھے ہوں تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں صبح کے وقت تو یکایک وہ سمٹنے لگتے ہیں، اور صبح کے وقت وہ ڈالتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے اور پھر کسی وقت ہٹا دیتے ہیں ان کو. تو اب بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کون کرا، لیکن پیچھے ظاہر ہے کہ ایسی مشینیں ہیں جن سے وہ چھتریاں کھولی اور بند کی جاتی ہیں. اب جب وہ کھول دی جاتی ہیں تو آسمان سارا اوپر سے نظر آتا ہے. پہلے کیا نظر آتا ہے؟ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے بنائے ہوئے کہ اندر سے جب تک وہ چھتری کھلے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی چھتری ہے، بالکل صحیح چھت لگتی. لیکن جب چھتری ہٹ جاتی ہے تو ایک اور ہی دنیا نظر آنے، پوری روشنی بدل جاتی ہے، ہر چیز کا نقشہ نیچے بھی بدل جاتا ہے اوپر کے علاوہ. تو اس چھت کا کھلنا اور بند ہونا دو الگ سین ہوتے ہیں. تو اسی طرح آسمان کی چھت کھول دی جائے گی. قیامت کے دن یہ چھت جو آپ کو بہت پرسکون نظر آ رہی ہے یہ ہٹا دی جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے پار جو کچھ ہے وہ نظر آئے گا. جب پار نظر آئے گا تو انسان کے دل کا حال مختلف ہو جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کشات کھال کو کہتے ہیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. سعیر کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی آگ کو، جس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں، جس میں شور بھی ہو. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. کس کے؟ متقین کے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر نفس. نفسن جو ہے نکرہ ہے، اور تنکیر جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی آتی، تقلیل کے لیے بھی آتی. ہر شخص مراد ہے. ہر شخص کو چل پتا جائے گا کس بات کا؟ ما احضرت، کہ اس نے کیا حاضر کیا، کیا پیش کیا، کیا لے کر آیا. ہر انسان کو اپنا کیا دھرا سب نظر آ جائے گا، سب چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. احضرت کون سا باب ہے؟ افعال، یعنی کیا حاضر کیا، کیا پیش کیا، کیا لے کر آیا. تلاوت، یہ سارا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کو میں دوبارہ بھی آپ کو تلاوت سنواتی ہوں تو اس میں آپ ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. جیسے قرآن پاک میں تھا نا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اسی طرح آسمان میں بھی تبدیلی ہو جائے گی. وہ دن ایسا دن ہے جس میں کوئی بھی چیز، کوئی کریچر تبدیلی سے محفوظ نہیں رہے گا، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اس کا اثر ہر ایک پر پڑے گا، لازمی طور پر ہر ایک پر کسی نہ کسی طرح تبدیلی آئے گی. پھر سنیے اور دیکھیے کہ کیا چیز کیسے ہو جائے گی. کا نقشہ کھینچتے کھینچتے ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا کہ اسے نہیں بھولا جائے گا، اس کی بھی ٹیک کیئر کی جائے گی. یعنی دنیا میں اگر ایک دن کی بچی اور اس مظلوم بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکے گا. اور جہاں تک یہ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا تعلق ہے تو بہقی کی ایک روایت مزید اس کی وضاحت کرتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے. جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے. مثلاً پچھلے دنوں بھی اس پر بات ہوئی تھی، مثلاً جیسے مختلف عبادات میں زیادہ بہتر طور پر عبادت کرنے والے، جیسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کیونکہ ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ بہت کثرت سے روزے رکھنے والے تھے. اسی طرح ایک دروازے سے بہت صدقہ کرنے والے جا رہے ہوں گے. اسی طرح نماز میں جو بہت اچھے ہوں گے. پھر اسی طرح جو لوگ خاص قسم کے علوم حاصل کرتے ہیں یا خاص قسم کی دلچسپیاں رکھتے ہیں. اور اسی طرح برائیوں میں بھی جو لوگ ایک جیسا انٹرسٹ رکھتے ہیں، مل جل کے غلط کام کرتے ہیں، جیسے گینگسٹرز ہوتے ہیں یا مختلف غلط کار لوگ ہیں،
چور ہیں، ڈاکو ہیں، زناکار ہیں، شراب کے شوقین ہیں. تو جیسا جیسا جس کا کام ہوگا، جیسا جیسا انٹرسٹ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور ویسے بڑے گروہ تو 3 ہوں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یعنی ایک تو میجر تقسیم ہوگی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون الاولون کی، مقربون کی. یہ 3 بڑے گروہ ہوں گے. اور اس کے علاوہ ان کے اندر پھر انٹرسٹ کے اعتبار سے گروہ ہوں گے. ہر شخص کہاں ہوگا؟ المرء مع من احبہ، اس کے ساتھ جس سے محبت رکھتا ہوگا، جس کام کو وہ اپریشیٹ کرتا ہوگا، جس کام کا شوق رکھتا ہوگا. تو جو جس سے محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ اس جیسا عمل نہ بھی کرتا ہو، تو اس کو اپنے اس شوق کی بنا پر ان لوگوں سے ملا دیا جائے گا. یعنی ایک تو وہ خاص کام کرنے والے اور ایک ان سے محبت کرنے والے. اسی لیے میں نے آپ کو جو اس دن حدیث سنائی تھی، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک. یا تو عالم بنو، یا متعلم بنو، یا سننے والے بنو، یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. 5ویں سے مراد کون ہے؟ نہ سیکھ رہے ہو، نہ سکھا رہے ہو، نہ سن رہے ہو، اور نہ ہی علم سے کوئی دلچسپی ہے، کوئی شوق ہے، کوئی محبت ہے، یا پھر یہ کہ الٹا ان پر تنقید ہے یا ان سے دشمنی ہے. تو ایسا کام نہ کرو، فتہلک، ہلاکت والا ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ان 2 چیزوں کو اکٹھا کیا جائے کہ کسی خاص کام کے شوقین لوگ ایک جگہ ہوں گے، اس کے کرنے والے، اس کے سیکھنے والے، اس کے سکھانے والے، اس کو دیکھنے والے، تماشائی، اس کا شوق رکھنے والے. اب بعض لوگ خود کچھ نہیں کھیلتے لیکن کھلاڑیوں سے محبت رکھتے ہیں. تو جو جس سے محبت رکھتا ہوگا وہ، اور باقی جو ہیں وہ اس گروہ میں نہیں ہوں گے. یہ بتانے کہ انڈیا میں ریلی نکلی ہے اس بات پر کہ 10 ملین لڑکیوں کو اس طرح مار دیا گیا ہے پچھلے 20 سال میں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جاہلیت صرف اس دور میں نہیں تھی، آج بھی ہے. آج انسانوں نے اور ہر لحاظ سے ترقی کی لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا. انسان کی سوچ اور ذہنیت وہی ہے. تو ثم السبیل یسرہ، جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادھر کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اگر کوئی نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے تو نیکی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ رستے آسان ہو جاتے ہیں. محنت تو سب کرتے ہیں، وہ اگر اس چیز میں محنت کر رہے ہیں تو ہمیں خیر کے کام میں محنت کرنی چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. فلا، پس نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، خنس کی، ستاروں کی. خنس کا لفظ جو ہے یہ خنسا سے ہے. خنسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا. شیطان کے بارے میں آتا نا کہ اذا ذکر اللہ خنسا، کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے سکڑ جاتا ہے. لیکن جب انسان غافل ہوتا ہے تو آ کے انسان کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو حق کے راستے سے ہٹاتا ہے. لیکن جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگنے لگتا ہے. تو خنس جو ہے یہ خانس یا خانست ان کی جمع ہے. اور خنسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑنا، سیدھا چلتے چلتے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، یعنی اپنی چال پلٹا دینا، آنکھ بچا کر یا چوری چوری پیچھے ہو جانا. اب یہاں کچھ ستاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قسم ہے ان ستاروں کی جو ابتدا میں سیدھے چلتے ہیں پھر الٹے آ جاتے ہیں، یعنی واپس پلٹ جاتے ہیں. الجواری، جو چلنے والے ہیں. جواری جو ہے یہ جاریہ سے ہے، یعنی سیدھے چلنے والے ہیں. الکنس، غائب ہونے والے ستارے. یہ سب ستاروں کی قسمیں ہیں. کون کون سی؟ خنس، جوار اور کنس. خنس چھپ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے. جواری آگے چلنے والے، اور کنس غائب ہو جانے والے. کنس کا لفظ جو ہے یہ کاف نون سین سے ہے. کنسا کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، غائب ہونا، یعنی جیسے ستارے دن کو ہوتے تو ہیں مگر ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں. اور کناس کہتے ہیں ہرن کی پناہ گاہ کو. ان سب ستاروں کی قسم کھا کر اور اس کے بعد رات کی قسم کھائی گئی. واللیلی، قسم ہے رات کی. اذا عسعس، جب وہ رخصت ہو جائے، تاریک ہو جائے، یعنی اس پر اندھیرا چھا جائے، اس کی بھی قسم. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لے. اور صبح کا سانس لینا کیا ہے؟ روشن ہونا. رات کا چھپ جانا کیا ہے؟ اندھیرا ہونا. اور صبح کا سانس لینا روشن ہونا. ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا گیا؟ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن قول ہے ایک معزز فرشتے کا، یعنی وہ لے کر آ رہا ہے. اشارہ ہے کس کی طرف؟
جبریل علیہ السلام کی طرف. سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں کی قسم کھا کر، رات اور دن کی قسم کھا کر کیا بات کی گئی ہے اور کس پر قسم کھائی گئی ہے اور قرآن ہی پر کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زمین پر دن اور رات کی تبدیلی ایک نوٹسبل تبدیلی ہے. اسی طرح ستاروں کا طلوع ہونا، چلنا، غروب ہونا، کبھی نظر آنا کبھی نہ آنا، کیونکہ موسم کے فرق سے کیا ہوتا ہے، بعضوں کا ستارے دکھتے ہیں اور بعضوں کا دکھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو مختلف کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کیفیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو رب یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے وہ رب انسانوں کے لیے وحی بھیجنے کا بھی بہترین انتظام کر سکتا ہے. کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ قرآن نازل کیسے ہوتا ہے، جبریل کیسے لے کر آتے ہیں اور یہ سب سلسلہ کیا ہے، اور پھر کبھی جبریل آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے. کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی ستارے نظر آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی، کبھی فترۃ الوحی ہوتا ہے اور کبھی وحی آ جاتی، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا اور وہ 1 مہینے تک وحی نہیں آتی. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ گردش نظام کس کو سمجھنے میں ممد و معاون ہے؟ نزول وحی کے عمل کو. اب دیکھیے کہ کبھی آپ اس نظام پر غور کریں نا، ستاروں کو آپ غور سے دیکھیں اور ستاروں کے جو مدار ہیں اور ستاروں کی جو موومنٹ ہے اور ستاروں کا جو چلنا اور چلتے چلتے واپس پلٹنا. کبھی آپ نے دیکھا ایسا سین کہ بعض پلانٹس کی جو موشن ہوتی ہے نا، یعنی موشن جو ہوتی ہے وہ جاتے 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 چلتے چلتے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، یعنی صرف ایک ہی رخ پہ نہیں چلتے جاتے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ چلتے بھی ہیں اور پھر راستہ بدل بھی لیتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ فلاں سیارہ جو ہے وہ اب زمین کے قریب سے گزرنے والا ہے، اور اگر زمین کی پل نے اس کو کھینچ لیا تو معلوم نہیں کیا کیا حادثے ہو جائیں گے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. جب تک اللہ چاہے گا زمین پر زندگی باقی رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا ختم کر دے گا ہر چیز کو. تو اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور تمہاری آنکھیں اب دیکھتی ہیں، اب آپ دیکھیے آج کے انسان کے لیے تو یہ سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا کچھ مشکل ہی نہیں، اور اتنی زیادہ اس فیلڈ میں اسٹڈی ہو چکی ہے ستاروں کی رفتار کے اوپر، ستاروں کے مختلف جو کلسٹرز ہیں اور جو ان کے نام ہیں اور ان کے جو سائزز ہیں اور ان کا بننا اور مٹنا اور ان کی روشنی کی رفتار اور کب سے کون سی روشنی چلی ہوئی ہے، یہ سب کچھ انسانوں نے جان لیا ہے. یعنی جو نون حد تک سامنے نظر آتا ہے اس کے پیچھے کیا وہ نہیں ابھی معلوم. اور یہ پورا ایک منظم نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے. ایسا نہیں کہ ایسے ہی بس رات ہوتی ہے اور کچھ ستارے یوں ٹمٹمانے لگتے ہیں، پھر دن ہوتا ہے تو وہ شاید کہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی ان پہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ کنس ہو جاتے ہیں. جیسے ہرن دن کو کہاں چلے جاتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے، اپنے کناس میں چلے جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں جا کے. اسی طرح ستارے بھی دن کو ہماری آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں. حالانکہ دن کو بھی ستارے ہیں آسمان پہ، مگر نہیں ہمیں نظر نہیں آتے. جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا تھا نا، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى، اس میں بھی جو ستارے کی قسم کھائی گئی تھی تو قسم کھا کر کس چیز کو ثابت کیا گیا تھا وہاں؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. تو آگے ساری جبریل علیہ السلام کی صفات ہیں، اور آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ ستارے کے ڈوبنے سے. تو ستارے کی طرح متوجہ کر کے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ جو رب ستارے طلوع کر سکتا، غروب کر سکتا ہے، وہ جبریل کو کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وہ پیغام کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ اب دیکھیے کہ وحی کا ثبوت اور اس کے دلائل اتنے اہم کیوں ہیں؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ وحی کا نازل کرنا ثابت کیا جائے اور جبریل کا بار بار تذکرہ کیا جائے؟ کیونکہ اگر وحی کی آمد مان لی گئی تو پھر قرآن کی سچائی بھی مان لی جائے گی کہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں. تو ایک لنک ہے نا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، وہ سفیر ہے نا. تو جس رب نے ستارے بنائے اسی رب نے فرشتے پیدا کیے. جو رب ستاروں کو نکالتا اور ان کی رفتار بدلتا ہے وہی رب وحی کو بھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ آیات کو بھی نجم کہا گیا ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ، قوت والا. کون؟ جبریل علیہ السلام، جس کو کیا کہا گیا سورۃ النجم میں؟ ذو مرۃ فاستوى.
عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، عزت والا ہے. کون؟ جبریل علیہ السلام. مطاعن، وہاں اس کا کہا مانا گیا ہے. کون اس کا کہا مانتے ہیں؟ سارے فرشتے. سارے فرشتے جبریل کی بات مانتے ہیں. کوئی دلیل، کوئی حدیث یاد ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے محبت کرتے تو جبریل کو بلاتے ہیں، کہتے کہ تم اس سے محبت کرو. پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ آسمان والوں میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے آسمان والو، اللہ فلاں سے محبت کرتے ہے، تم سب اس سے محبت کرو. تو آسمان والے اس کی بات مان لیتے ہیں اور پھر وہ بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو جبریل کرتے ہیں. تو مطاعن کہا مانا گیا ہے. ثم، وہاں. ایک ہوتا ہے سما اور ایک ہوتا ہے ثم. ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور ثم کا مطلب ہوتا ہے وہاں. یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے. کہاں؟ سورۃ الانسان. مطاعن ثم امین. امین کا کیا مطلب ہے؟ امانت دار. اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ جبریل امین. یعنی جو بات جتنی دی جاتی ہے پوری پوری لا کے پہنچا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کرتے، کچھ بھی اور نہیں ڈالتے. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں تمہارا ساتھی کچھ مجنون. ساتھی سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمہارے ساتھی کچھ مجنون نہیں، ایسا نہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے. آج بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والوں کو اور زیادہ محبت کرنے والوں کو قرآن سے کیا کہتے ہیں؟ ان کو جنون ہو گیا ہے. کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں دنیا کی سب سے زیادہ سمجھداری کی باتیں بتاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے لائے ہوئے حقائق تم تک پہنچا رہا ہے، اور اس پر گواہ کون ہے؟ خود قرآن. اب جو قرآن نہ پڑھے ان کو تو قرآن والے مجنون ہی نظر آئیں گے نا. تو اہل مکہ حالانکہ زبان دان تھے، انہیں پتا تھا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو. کس نے؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو. کہاں دیکھا ہے؟ کھلے آسمان پر، افق پر. افق آفاق جس کی جمع ہے آسمان کا کنارہ، اور مبین روشن. روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی اس کے دیکھنے میں کچھ بھی شک نہیں گزرا ان کو. جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. کیسے دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ یاد ہے؟ 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک مرتبہ جب دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق ڈھانپ رکھا تھا، اتنے ہیوج. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. ایسا نہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی باتیں بتا رہا ہے. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ملایا، جو بھی اس نے دیکھا واقعی دیکھا. قرآن بتاتا ہے دیکھا ہے اس کو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور نہیں ہے وہ غیب کے معاملے میں کچھ بخیل. ضنین کا لفظ جو ہے دواد نون نون سے ہے، کسی پسندیدہ اور مرغوب چیز کے دینے میں بخل کرنا. وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کا علم دینے میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے آگے پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتا. بخل سے کب کام لیا جاتا ہے؟ دین کو آگے دینے میں. جب انسان اس کو اپنی اجارہ داری بنا لے، یا انسان ساری خیر کا خود ہی حریص بن جائے کہ ساری خیر میرے ہی پاس رہے، تو اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. کچھ لوگوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو سکھا دیں گے. جیسے دنیاوی علوم میں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے نوٹس نہیں دکھاتے، اپنا آئیڈیاز نہیں بتاتے، نسخے نہیں بتاتے، ریسیپیز نہیں بتاتے، اور کیا نہیں بتاتے. حکیم خاص طور پر اپنے نسخے چھپاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ پھر کوئی ہمارے برابر نہ آئے. یہ ہوتا ہے علم کے ساتھ بخل. لیکن دین کے معاملے میں یہ بخل کرنا حرام ہے، منع ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. علم شیئر کرنے کے لیے ہے، دینے کے لیے. وما هو علی الغیب بضنین. اچھا پھر یہ بھی تو ہے کہ بخیل کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ ضنین اصل میں ضنان کہتے ہیں جو چیزیں پسند ہوتی ہیں ان کو دینے میں بخل کرنا. کسی چیز کو اس کی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی ویلیو کی وجہ سے کسی کو نہ دینا، یہ ہوتا ہے. تو پیغمبر جو تھے انہوں نے تو دنیا کے مال میں سے بھی کوئی چیز اپنے لیے مخصوص نہیں کی تھی، سب دے دیا تھا. اور اسی طرح علم کے معاملے میں بھی انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا، جو اللہ نے دیا سب آگے دے دیا. کیا کہا گیا آپ کے بارے میں؟ کیا کہا گیا ہے؟ آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پہنچاؤ آگے جو بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اسی لیے آپ نے سب لوگوں سے گواہی لی تھی
اور اللہ کو اس پہ گواہ بنایا کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے میں نے سب پہنچا دیا. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، پورے کا پورا دین آپ نے آگے پہنچایا، کچھ بھی نہیں چھپایا. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ شیطان رجیم کا قول، کیونکہ قرآن میں آتا نا وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، شیطانوں کو تو اس کے سننے سے بھی معزول کر دیا گیا تھا. اور جنات نے کیا کہا سورۃ الجن میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو کیا تھا، وہاں سخت پہرا تھا اور شہاب ثاقب گرتے تھے. اور پہلے تو ہم بیٹھنے کی جگہ وہاں پا لیتے تھے، لیکن اب ہم وہاں نہیں جا سکتے. کتنی اب شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے اس بات کی اس آیت کے ساتھ کہ کیوں اتنا سخت پہرا تھا، کہ جبریل جو کچھ لا رہے ہیں پورا آپ تک پہنچے، بیچ میں سے کسی شیطان جن کو کچھ ہاتھ نہ آئے، تاکہ کسی اور کو وہ لا کے کہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارا کلام ہے. نہیں، یہ کسی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون، پھر کہاں تم جا رہے ہو، اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، کدھر کو جاتے ہو، کیا کرتے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک نصیحت سارے جہان والوں کے لیے، یہ تو سب کے لیے ہے، تم اپنے آپ کو اس سے کیوں محروم کرتے ہو. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سورۃ قاف میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او علق السمع وہو شہید، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان ڈالے اور وہ حاضر ہو، یعنی اس کا دل دماغ حاضر ہو، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا جانا چاہے، استقامت اختیار کرنا چاہے، اعتدال میں رہے. تو گویا قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ یہ کس کے لیے یاد دہانی، کس کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے سبق ہے، کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے اور جو اس پر استقامت اختیار کرنا چاہے. یستقیم کا لفظ جو ہے نا استقام یستقیم سے ہے، اور مصدر کیا ہے؟ استقامتن. تو یہ قرآن کون پکڑ کے رکھتا ہے، کون تھام کے رکھتا ہے، کون اس کو نہیں چھوڑتا، کون اس سے منہ نہیں موڑتا؟ جو حق کے راستے پر، سیدھے راستے پر جم کے رہنا چاہے. وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے. اللہ تمہیں کسی بات پہ مجبور نہیں کرتا، لیکن جو اس راستے پہ چلنا چاہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے راستے ہموار. یہ جو بات ہے نا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، اصل میں اہل مکہ آپ پر یہ بھی الزام لگاتے تھے نا کہ کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس اور شیطان آپ کو یہ سب کچھ القاء کرتا ہے اور یہ شیطانی خیالات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. تو اس کی تردید کر دی گئی کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس میں بخاری میں بھی حدیث آتی ہے نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2-3 رات تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے. تو ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ سورت نازل کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور پچھلی سورت میں اگر یہ بات آئی کہ قرآن بہت معزز کلام ہے، تو یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی کہ جس کے ذریعے بھیجا گیا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم بھی اس کو اہمیت دیں اور کبھی کبھی چھٹی کے دن آنے کو مشکل نہ سمجھیں. چلیے تھوڑا سا سورت کو شروع سے سنتے ہیں. کیا زبردست انداز ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.